تو گویا کہ جب تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے تو پھر عبادت کا بھی مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ سوال آپ سے ہوگا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ رب العالمین سے کبھی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ رب العالمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے۔ ایک طرف جہنمیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یہاں آسمان و زمین کا دوام اس اللہ رب العالمین نے جو فرمایا یہاں پہ اہل عرب کے روزمرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے ھذا دائم دوام السماوات والارض، یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان و زمین کا دوام ہے۔ اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر و شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے متعدد جگہ پر خالدین فیہا ابدا استعمال کیا ہے، یا ان کے الفاظ موجود ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا کہ آسمان و زمین سے مراد جنس ہے، یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور آخرت کی یہ آسمان و زمین جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آسمان و زمین مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر علم رکھنے والا ہے اس کے بارے میں۔ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی، ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس نے جو بھی کام انجام دیے ہوں گے اللہ رب العالمین اسی طرح اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ یوم توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے جو ساز و سامان ہیں، یہ دنیا میں جو ہم ہیں، یہ محض دھوکہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، قیامت کے دن انسانوں کے اس کے اعمال کے اللہ رب العالمین پورا بدلہ دے گا، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور کہاں چلا جائے؟ جنت میں داخل ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم سبھی لوگ
سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کدھر سکسیس ہے, کدھر کامیابی ہے. کوئی آدمی کسی اور رخ میں چلا گیا تو ہم اس کو سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی کامیابی, کوئی انسان ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی پروفیسر بن گیا, کچھ بن گیا. اچھی چیزیں ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن دین کو لے کر کے, دین چھوڑ کر کے, اسلام چھوڑ کر کے توحید